نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پکارا ہوا، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل تمہارے ساتھ ایسا تھا اور یوں تھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے پیچھے سے اگر دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم تو کتاب پڑھتے ہو، تم تو کتاب والے ہو، تم تو کتاب پڑھتے ہو، تمہارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اور تم کتاب پڑھنے والوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ اور اب اس کے اندر اور اب دیکھیں کہ جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہم بہت زیادہ آپ نے لکھی ہوئی دیکھی ہوگی اور ہم پڑھتے بھی ہیں کتابوں میں، آیت نمبر 45 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَاسْتَعِينُوا وا اور دیکھیں وا اور استعینوا، دیکھیں یہ ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھ کر آئیں، اگر ہم اس کو لکھیں نا ایک تو فعل امر ہے، جمع مذکر کو فعل امر دیا جا رہا ہے، وا اور جب یہ جمع مذکر مطلب مذکر مؤنث سب کو اکٹھا دیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور روٹ ورڈ اس کا کیا ہے جو ہم نے سورۃ فاتحہ میں کیا تھا، عین واو نون آن روٹ ورڈ تھا۔ آن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعاون۔ تعاون کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد۔ وہاں پہ کیا ہے؟ نستعین کا ہم نے پڑھا تھا وہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھا تھا نا ہم نے، نستعین، یہاں پہ استعینوا ہے، ٹھیک ہے، استعینوا۔ اب اس میں کیا ہے؟ الف واو یا حروف علت، ایسے 3 حروف جنہیں کمزور حروف کہا جاتا ہے، جو کسی بھی ہیلپنگ ورڈ کے ساتھ لگتے ہیں تو گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ یہ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ واو جو ہے پیش کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو یہاں پہ یہ کبھی آپس میں گر جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ یہاں پہ واو نون میں یا میں بدلا، واو یا میں بدلا، دیکھیں واو کو این آ گیا، ادھر بھی آ رہا تھا یہاں پر بھی کیسے آ رہا ہے؟ عینو، عین یا اور نون، اینو، دیکھیں یا این ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیسے ہم اس کو پڑھ لکھیں گے؟ دیکھیں وَاسْتَعِينُوا، تو سینتا کیوں تھا آپ یاد کریں، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ سینتا کے 2 میننگ ہوتے ہیں، ایک مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، طلب کرنا، اور دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا۔ یہاں پہ کیا مطلب آ رہا ہے؟ طلب کے لیے، طلب کے لیے، مانگنے کے لیے، طلب کرنا، مانگنا، ٹھیک ہے۔ فعل امر ہے، جمع مذکر کو کہا جا رہا ہے تم طلب کرو، تم مانگو، تم طلب کرو، تم مانگو۔ کیا مانگنا ہے؟ عین، مدد، مدد، ٹھیک ہے۔ تم مدد طلب کرو، تم مدد مانگو، یہاں پہ اب کرو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کرو۔ تو با محاورہ ہم کیسے لکھیں گے؟ تم پھر مدد آ جائے گا، طلب کرو۔ تو ہم اسے مٹا کے صحیح کر کے لکھ لیتے ہیں، وا اور واو الف جمع کے لیے تم، عین مدد کے لیے مدد، سینتا طلب کے لیے طلب کرو، تم مدد طلب کرو، تم مدد مانگو، حاصل کرو بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو کسے کہا جا رہا ہے؟ اگر ہم اسے تعویل خاص میں دیکھیں، اب تعویل خاص بھی آپ کو بتا دیا جائے، تعویل خاص کہتے ہیں، تعویل خاص کہ خاص طور پر یہ آیت اس وقت کس کے لیے آ رہی ہے؟ کون سے چیپٹر میں آ رہی ہے؟ بنی اسرائیل سے خطاب، اس رکوع میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے، تو بنی اسرائیل کی کہا جا رہا ہے۔ اس میں تعویل خاص میں بنی اسرائیل یہود کو کہا جا رہا ہے، یہود جو کہ مدینہ میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ کے انتظار میں آئے بیٹھے اور مان نہیں رہے، اور ماننا کیا ہے؟ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں، نہ قرآن کو مان رہے ہیں، نہ نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کو اپنا سب کچھ پچھلا یاد کروا کے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی پیچھے کیا گیا؟ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ،
نماز قائم کرو. یہاں پہ تم مدد طلب کرو. مدد کیوں کس کے ساتھ طلب کرنی ہے؟ ٹھیک ہے, مدد طلب کرو بالصبری سے. دیکھیں بازیر بھی ساتھ صبر کے, صبر کے ساتھ صبر کے. یہ تو ہم نے بہت پڑھا ہے بار بار, اور تعویل خاص میں ان کے لیے, تعویل عام میں ہم سب کے لیے, پوری امت مسلمہ کو بھی یہی پیغام ہے. تو مدد طلب کرو ساتھ صبر کے. صبر کو صبر ہی کہتے ہیں, اور اس کا روٹ ورڈ سواد 12 صبر ہوتا ہے, جس کے میننگ کیا ہوتے ہیں, جس کے اصل ہم صبر کرنا کچھ اور سمجھتے ہیں. صبر اس کا روٹ ورڈ ہے, سواد 12 صبر, جس کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا, ڈٹ جانا. لیکن یہ جس کا مطلب ڈٹ جانا, جم جانا, یہ سارے میننگ اس کے جو ہیں بامحاورہ ہے. اور اگر ہم اصطلاحی میننگ اصل اس کی دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں, اگر دیکھا جائے تو ایک صبور, ایک ایسا پتھر, ایک ایسے پتھر کو کہتے تھے جو کشتی میں رکھا جاتا تھا. کشتی کے اندر ایک پتھر, آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے کشتی کا سفر کیا ہوگا, کسی جھیل میں جاتے ہیں کشتی وغیرہ کے اندر بیٹھتے ہیں, تو کشتی کے اندر ایک پتھر رکھا جاتا تھا, جو رکھا جاتا تھا, میں لکھ دوں یہاں پہ, رکھا جاتا تھا, جو کیا کرتا تھا کشتی کو, یہ آپ کشتی میں بنا کے آپ کو دکھا دوں, جو کشتی ہے نا اس کو کیا ایسے ایک پتھر رکھے جاتے تھے. یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ایک بندہ, اور یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے, تو پتھر یہاں رکھ دیں گے, ٹھیک ہے, وہ پتھر یہاں آ گیا. اور اگر یہاں پہ کچھ زیادہ لوگ آ گئے ہیں تو پتھر یہاں, اگر ہو سکتا ہے اس طرف زیادہ لوگ آ گئے ہیں تو ادھر کمی ہوئی تو اس پتھر کو اٹھا کے ادھر کر دیتے. تو اس پتھر کا صبور کیوں کہتے ہیں؟ توازن قائم کرنے والا, ٹھیک ہے. تو یہ کیا بنا, یہاں ہم اس کو کیا کہیں گے, توازن قائم رکھنا, توازن قائم رکھنا, یعنی کہ آپ کو ان بیلنس نہیں ہونا, بیلنس کے ساتھ رہنا, اس کو کہتے ہیں صبر. صبر مطلب توازن کے ساتھ کسی جگہ پہ ڈٹ جانا. آپ کو پتہ ہے نا کہ ڈیفینیٹ سی بات ہے, جیسے آپ نے وہ دیکھا ہوگا ایک کلاؤن ہوتا ہے, جو ایک کلاؤن ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے, آپ دیکھیں اس جگہ پہ کلاؤن ہوتا ہے, اس جگہ پہ ہے نا, تو اس کا توازن برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کے اوپر کوئی چیزیں سے لٹکائی ہوتی ہے کہ اس کا توازن برقرار رہے. تو اصل جو چیز ہے نا, زندگی جو ہے وہ کیا ہے, یہ ہے زندگی. زندگی یہ کیا ہے, خوشیاں, اور یہ کیا ہے, غم. تو زندگی خود کیا ہے, آزمائش. زندگی خود آزمائش ہے, کبھی خوشیوں سے آزماتی ہے, کبھی غم سے آزماتی ہے. تو ان خوشیوں میں, غم میں, ہمیں خوشیوں میں بھی صبر کرنا ہوتا ہے, توازن کے ساتھ رہنا ہے. دروازہ کی زور سے بند کرتے ہیں, یہ دروازہ ہلکا سے بند کر کے جاؤ. خوشیوں میں بھی ہمیں صبر کے ساتھ توازن کے ساتھ رہنا ہے, غم میں بھی ہمیں صبر کے ساتھ توازن کے ساتھ رہنا ہے, کہیں سے بھی دامن نہ چھوٹے, ٹھیک ہے. تو یہ زندگی جو ہے ہمیں گزارنی کیسے ہے, توازن کے ساتھ. توازن, خوشیاں ملیں غم ملیں, ہم توازن کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ توازن ہمیں ملتا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا توازن کے ساتھ, صبر کے ساتھ مدد طلب کرو. اس کے کس کے ساتھ؟ وہاں اور الصلاۃ, نماز سے, ٹھیک ہے, صلاۃ نماز سے, اور نماز سے. اب کیا کہا گیا؟ تم مدد طلب کرو. مدد طلب کرنے کی 2 ٹولز بتائیں, صبر اور صلاۃ. صبر اور نماز, یہ 2 چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے. کوئی بات نہیں, خیر ہے, ٹھیک ہو جائے گی, کچھ نہیں ہوتا, کلاس کر. صبر اور صلاۃ. صلاۃ, صبر کیا ہے؟ نماز کے اندر ہمارے ساتھ کیوں مدد کی گئی؟ نماز 5 وقت, یعنی کہ سارے کام چھوڑ کے اس 5 وقت, اس خاص وقت پہ آپ نے نماز کے لیے اپنے رب کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے. جب ہم رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں, ٹھیک ہے, یہاں تک کہ ہماری آنکھ, ہر چیز جو ہے حکم الہی. حکم الہی یعنی کہ جو کام بولنا ہمارا, ہر وہ جائز کام جو ہم نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, بھلا سکتے ہیں سب کچھ کر, لیکن اس نماز میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس توازن کو برقرار رکھنا ہے. ہاتھ کہاں رکھنے ہیں, پاؤں کہاں رکھنا ہے, آنکھ کہاں رکھنی ہے, بولنا کہاں ہے,
کتنا پڑھنا ہے، کس کی آواز، مرد کی آواز زیادہ ہو، عورت کی آواز کتنی، اور نماز کا ٹائم کیا ہے، کس وقت سب نے امام کے ساتھ نیچے سجدہ کرنا ہے، کس وقت رکوع کرنا ہے. ایک پورا سجدہ اور رکوع، اور خاص طور پہ جماعت کے ساتھ. آپ یقین کریں اتنی زبردست توازن آپ کو دیتی ہے نماز آپ کو وہ صبر سکھاتی ہے کہ اس وقت چاہے کچھ بھی ہو تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، تم نے ہی نہیں ہلنا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد کرو، طلب کرو، کس کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو نماز اور صبر کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے تم اس وقت صبر کے خلاف ہو گئے ہو، تم اس وقت صبر کے خلاف چل پڑے ہو. اب تم کیا کرو، صبر کے ساتھ ہو جاؤ. اب دراصل صبر جو ہے نا وہ یہاں پہ کیا ہے، اس آیت میں اگر ہم اس آگے چل کے، ابھی تو یہاں سٹارٹنگ ہے نا، شروع ہے، آگے چل کے ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے علماء بنی اسرائیل کے علماء جو تھے، اور خاص طور پہ علماء سو کہتے ہیں برے علماء جو اپنے دین کو بیچ ڈالتے ہیں، جس کا یہاں ذکر آئے گا کہ دیکھو تم میں ایسا بھی ہے. تو پورے جو رکوع آئیں گے نا ہمارے 15 رکوع تک، دیکھیں آپ اس کے اندر یہ سب آئیں گے. تو پہلے مخاطب کون ہے، علماء ہی ہیں جو چھپا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو ایمان نہیں لا رہے، اور نہ نماز کی طرف آ رہے، نہ قرآن کی طرف آ رہے، مان ہی نہیں رہے، تو انہوں نے کیسے آنا ہے. انہی سے کہا جا رہا ہے، انہی کو سب سے پہلے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. تم صبر طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، صبر نماز کے ساتھ، اللہ کے آگے جھک جاؤ. جب تو نماز کے لیے اللہ کے آگے جھک جاؤ گے، اللہ کو مان لو گے اللہ تعالیٰ کو، تو پھر کیا ہوگا، پھر تم 2 چیزوں سے بچ جاؤ گے. کہ علماء سو کیسے بنتے ہیں، میں اور آپ، ہر انسان، فرد واحد کے لیے بھی یہ ہے، ہر انسان کے لیے بھی. اور وہ انسان ایک واحد ہوتا ہے، وہ گھر کے اندر ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہے. لیکن وہ انسان جیسے عالم ہوتے ہیں، جیسے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ پوری امت جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے، جیسے کہ اس ٹائم بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً تمام انبیاء آ رہے تھے. تو یہ کہتے تھے ہم تو انبیاء کی اولادوں میں سے، نبیوں کو آنا ہمارے ہی خاندان میں حق ہے، ہم خاندانی حق رکھتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں، حب جاہ کہتے ہیں، جاہ و جمال. ٹھیک ہے، جاہ و جمال کیا ہوتا ہے، ایک انسان کا رتبہ، وہ سوچے تھے ہمارا رتبہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ اس طرح سے کچھ عالم حضرات، آپ کو پتہ ہے جتنے عالم ہوں، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، جب یہ 2 چیزیں، حب جاہ پلس حب مال، حب کہتے ہیں محبت کو، جاہ و جلال کی محبت اور مال کی محبت، جب یہ انسان کے اندر بڑھ جاتی ہے نا، تو دنیا کی محبت اس کے اندر، حب دنیا آ جاتی ہے. حب دنیا کی وجہ سے بن جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان علماء کو، ان لوگوں کو ایک تلقین کر رہے ہیں، صبر کرو. کس بات پہ صبر کرو، کہ اب تم میں نبی نہیں آئے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے ہیں، صبر کرو اس پہ، اور نماز قائم کرو. صبر نماز سے تمہیں آئے گا. قائم کرو اس نماز کو جو موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. پھر اگر تم صبر کرو گے تو پھر کیا ہوگا، بہت سے ایسے کام جو جھوٹ بولنا، حرام کھانا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تم ختم کر دو گے. اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے یہاں امت مسلمہ کے ساتھ بھی اس وقت تمام معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں. وہی جو عالم اس وقت کس کے تھے، بنی اسرائیل کے، آج یہ ہمارے عالم ایسے ہیں. تو ان کو بھی کہاں انہیں جا رہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے. قرآن پڑھنے یہود نہیں آ رہے، اس وقت ان کو کہا جا رہا تھا، مگر سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ دیکھو پہلی امت مسلمہ کے عالم ایسے تھے، انہیں کیا کہا گیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو آج ہم بھی اسی پوزیشن پر آئے ہوئے ہیں. تو ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم نماز سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر سے سب سے پہلے نکلتی ہے. جب کسی امت کا زوال آتا ہے نا، امت کا زوال، تو سب سے پہلے نماز ختم ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات ختم ہوتی ہے. ہر
ہر امت کے اوپر نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، اور حج تو تھا ہی ان پہ، لیکن اپنے اپنے طریقے سے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھا دیا نماز کا، انہوں نے کہا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے تم نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے پڑھو، ٹھیک ہے؟ تھا سب پر سب کچھ، لیکن اپنے اپنے طریقے ہر ایک کے الگ الگ تھے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ سب کے اپنے اپنے طریقے تھے۔ آگے کہا جا رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً، اب یہ نماز جو ہے وہاں اور انا بے شک، انا بے شک، ہاں وہ، یہ کیا ہے وہ؟ صلات، گولتا آ رہی ہے، نماز ہوتی ہے، ہاں مؤنث ہے، بے شک وہ نماز، وہ کیا ہے؟ لکبیرتن، لا البتہ، البتہ، کاف با را قبر ہوتا ہے، اور قبر بڑے کو کہتے ہیں، اور یا اس میں بہت بڑی ہے۔ اگر دیکھیں البتہ بہت بڑی ہے، اور کبھی کبھی کبیر کس کے لیے آتا ہے؟ بھاری ہے، البتہ بہت بھاری ہے، دونوں آئیں گے، دونوں ورڈ آ سکتے ہیں۔ بہت بڑی چیز ہے البتہ، نماز بہت بڑی چیز ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ، نماز بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ بھاری بھی بہت ہے، البتہ بہت بھاری ہے۔ کس طرح سے بھاری ہے؟ ایک تو اس کو ادا کرنا، غلطی نہ ہو جائے، اس کے ساری شرائط بھی پوری ہونی چاہیے، کس رب کے سامنے تم جھک رہے ہو، بہت بڑی بھی اور بھاری بھی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور طرح سے بھاری کہا جا رہا ہے، البتہ بہت بھاری ہے، الا مگر، کبیرتن، تن کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ نماز میں بھی گولتا ہے، نماز بھارا نہیں کیا، بھاری کہیں گے، ٹھیک ہے؟ البتہ بے شک وہ البتہ بہت بھاری ہے، الا مگر، مگر یا سوائے، علاوہ، اس کے تینوں میننگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر یا سوائے یا علاوہ، کس کے اوپر نہیں ہوتی بھاری؟ الا مگر، علا اوپر، علا اوپر، کس کے اوپر؟ الخاشعین، خاشین اینڈ خشع روٹ ورڈ ہے، خشع، خشع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاجزی، عاجزی بھی کیسی عاجزی؟ جسمانی طور پر آپ کو ایسے لگے جیسے آپ جھکے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کے جسم کی پوزیشن ایسی ہو کہ ڈرنے والے، اسے کہتے ہیں ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، آپ کی جسم کی پوزیشن سے پتہ چلے کہ آپ خاشعین ہیں، اللہ سے ڈر کے کھڑے، اکڑ کے تو نہیں کھڑے ہوتے نا اللہ کے سامنے، جھکے ہوئے، بالکل پتہ چلے کہ کس طرح سے نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کے سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پوری ہیں، اس طرح سے پڑھی جا رہی ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے والے، جو اللہ کی حاضری دینے والے ہیں، ڈرنے والے۔ نماز کے بارے میں تو پتہ ہے آپ کو، سورۃ المدثر میں آتا ہے کہ وہ جب آپس میں بات کریں گے، وہ پوچھیں گے کہ تم اس میں کیسے آ گئے، جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہے نا، لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حاضری بھی ہے، لازم بھی ہے، آپ کو پتہ ہے نماز معراج بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، آپ خود سوچیں، معراج پر گئے تھے تو کس لیے گئے تھے؟ ملاقات کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا عطا فرمائی؟ نماز، کہ جا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اور جا کے اپنی امت کو نماز کا تحفہ دو، تم نے یہاں ملاقات کی ہے، تمہاری امت زمین پہ سجدہ کرے گی اور میرے سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو نماز اللہ سے ملاقات ہے، اور جو ڈرنے والے ہیں، جو رب سے جا کے ملنے والے ہیں اور اس کا ڈر خوف، ان پر نماز بھاری نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے بھاری ہونا، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے کاموں کو چھوڑ کے نماز کو پڑھنے کے لیے اٹھنا، تو نماز کا بھاری ہونا اسی طرح سے ہے کہ نماز آپ کو کبھی کبھی وہ جو حب جا والے لوگ ہوتے ہیں نا، حب جا والے، حب مال والے، جاہ و جلال والے لوگ، انہیں نماز کے وقت کھڑے ہونا، بالکل اس کی پابندی کرنا، یا کسی کو اپنے سے، یعنی کسی بھی کام کو اس طرح سے کرنا کہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنا، تو ان کے لیے برا، وہ ان کے لیے بھاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھاری کن کے لیے نہیں ہوتی؟ جو خاشعین ہیں، خشع کرنے والے، ڈرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟
इन्ना ला कबीरतन, बेशक वो अलबत्ता भारी है, मगर ऊपर खाशीन के, खशू करने वाले भी हम लिख सकते हैं, खशू करने वाले, या फिर आजिज़ी करने वाले, या फिर झुकने वालों के लिए, झुकने वाले, खशू झुके हुए लोग, बिल्कुल लर्जे हुए झुके हुए लोगों को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने देखना है क्या अल्लाह ताला बामुहावरा, और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो, बिला शुबा यकीनन बहुत बड़ी है मगर आजिज़ी करने वाले, बड़ी भारी है मगर आजिज़ी करने वालों के लिए नहीं होती। वो आजिज़ी करने वाले कैसे होते हैं? अल्लज़ीना, अगली आयत में, अल्लज़ीना, वो जो, ये क्या पॉइंटिंग का वर्ड है, वो जो, यज़ुन्नूना, या वो ज़ानून, नून ज़न, ज़न का क्या मीनिंग होता है? ज़न, ये है इसके अंदर रूट वर्ड, ये ज़ानून ज़न, ज़न का मीनिंग क्या होता है? गुमान रखना, खुद से खुद सोच लेना, ख्याल करना। तो गुमान अच्छा भी होता है, उससे कहते हैं डिब्बा राइजिक वाला, कोने में राइजिक वाला डिब्बा, नहीं इधर राइजिक वाला डिब्बा कोने में इस तरफ राइजिक, अच्छा जी। ख़याल अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, उसको कहते हैं ज़न्न, हुस्न ज़न भी कहते हैं और सुए ज़न भी कहते हैं। वो अरबी में कहते हैं और उर्दू में हम कहते हैं अच्छा गुमान, बुरा गुमान। तो अच्छा गुमान क्या है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हदीस कुदसी आती है कि मेरा बंदा जैसा मुझसे गुमान करता है मैं वैसा हूँ। ठीक है, अच्छा गुमान। और गुमान करना फिर अपने रब के साथ अपने अमलों के मुताबिक गुमान करना, ये वही लोग हैं जो गुमान रखते हैं। ठीक है, जो ख्याल रखते हैं वौन जमा के लिए, वो गुमान रखते हैं। ठीक है, वो गुमान रखते हैं, और गुमान भी कैसा रखते हैं? यकीन की तरह का। कभी कभी गुमान यकीन की तरह का होता है, पक्का गुमान। एक तो गुमान होता है ना बस ख्याल ख्याल की बातें, नहीं, उनका यकीन है, वो गुमान रखते हैं, वो यकीन रखते हैं। अन्ना हूँ, इन्ना नहीं है, अन्ना है। अब आप गौर करें, अन्ना, इन्ना होता है बेशक, अन्ना के बेशक, यानी ज़ोर दिया जा रहा है के बेशक, हम वो कौन? वो जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो खाशीन है। ठीक है, जो खशा करने वाले लोग हैं। ठीक है, खुजू खुशू कहते हैं ना, जो खशा करने वाले, आजिज़ी वाले, डरने वाले, वो लोग वो यकीन रखते हैं कि बेशक वो मुलाक़ू, मीम वाले हैं। लाम काफ या लका रूट वर्ड है, किसका, इसका मतलब क्या होता है? मिलना। और क्या मतलब होता है? डालना। पहले हम कहते हैं डालना, मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, डालना, उंडेलना। ठीक है, मिलना, मुलाकात भी डाली जाती है एक दूसरे की तरफ, है ना। लका, लका से बनती मुलाकात। देखिए, मुलाकात एक दूसरे से मिलने को कहते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है? अब देखें, इसके ये तो इसके मीनिंग हो गए, हमने इसमें से मिलना लेना है, लेकिन कैसे लेना है? यहाँ पे कैसे आएगा? लाम आ गया, काफ आ गया और या गिर गया। ठीक है, कैसे गिर गया? क्यों गिर गया? अलिफ वाव या हरूफ इल्लत है, इसमें से जब इसके साथ ही लगेगा तो वाव या गिर के वाव जमा के लिए। मुलाक़ू, लाम पे खड़ा ज़बर, मुलाक़ू, वो मिलने वाले हैं। वो, ये वाले हम हटा देंगे यहाँ से, वो ये मीम वालों के लिए, वो जमा के लिए, मिलने वाले हैं। मिलने वाले भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो मिलने वाले हैं किससे? रब्बिहिम, रब से, रब्बी, रब से, हम उनके। ठीक है, वो गुमान रखते हैं, अल्लज़ीना युज़न्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि वो गुमान रखते हैं, यकीन रखते हैं कि अपने रब से मिलने वाले हैं, इसलिए उन पर नमाज भारी नहीं है, इसलिए उन्हें नमाज आसान लगती है, भारी नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगती। ठीक है, वाह, और अन्ना के बेशक, फिर दोबारा आ रहा है अन्ना, और के बेशक, हम वो
इलैहि इला तरफ ही उसके, इला तरफ ही उसके, के बेशक वो तरफ उसके राजिऊन, यही की ज़िम्मेदारी अल्लाह की तरफ, कि वो ये सोचते हैं कि बेशक वो रा जीम आइन राजा, जिसका मतलब होता है पलटना, लौटना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, वही है राजिऊन। हम कहते हैं लौटने वाले, पलटने वाले, वाउन जमा के लिए, कि बेशक वो तरफ उसी के राजिऊन, रा पे क्या रहा है खड़ा ज़बर, हमारा अलिफ उनके खड़ा ज़बर के बराबर होता है, लौटने वाले या पलटने वाले हैं। हाँ जी, अब ये दो आयात मिलकर 45 और 46 मिलकर आपको असल सारा जो इसका मेन है ना वो समझाती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग वो और सब्र और नमाज के साथ सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो, बिलशबो यकीनन वो बड़ी भारी है, मगर आजिज़ी करने वालों पर जो कि यकीन रखते हैं कि अपने रब से मिलने वाले हैं और ये कि उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये सारा क्या था, ये पूरा एक रकू हमारा कंप्लीट हुआ, जिसके और अगला रकू जो है छठा है, ये पांचवा रकू जिसमें अल्लाह ताला ने, ये रकू है, रकू पांचवा रकू जिसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मुखातिब करके वार्न किया है कि देखो तुम मदीना में क्यों आए बैठे हो, ठीक है, वो छुपाओ मत, उसको आपस में गड़बड़ मत करो, हक़ को बातिल के साथ मत मिलाओ, तुम गलती कर रहे हो, ठीक है, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, ठीक है, तुम नेकी का हुक्म देते हो, अपने आप को भूल जाते हो, दूसरों को समझा रहे हो। नसारा जो हैं, अंसार जो है, नसारा कह रही सॉरी, मदीना के जो अंसार हैं, ठीक है, औस और खिजरज दो कबीले, वो सब मुसलमान हो चुके हैं, तुम उनको मस्त बताते रहे, समझाते रहे, वो और तुम खुद क्या कर रहे हो, खुद भूल गए हो, खुद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान नहीं रहे हो, मेरी वही मेरे कुरान को मान नहीं रहे हो, ठीक है। तो उन्हें थोड़ी सी यहाँ पे डांटा भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है। अगली आयत नंबर 47 नंबर आयत है, रकू हमारा छठा शुरू हो रहा है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे फिर दोबारा या ए, फिर क्या आ रहा है बनी इसराइल, क्या बताया था मैंने आपको, बनी बेटे, इसरा बंदा, ईल अल्लाह का, तो किसका नाम है ये, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, तो बनी इसराइल का बनी इसराइल ही लिखेंगे हम, या औलाद याकूब भी लिखते हैं, ए औलाद याकूब, ए पूरे 12 बेटों और बन से कबीलों की शक्ल में एक उम्मत बन जाने वाली, तो उस पूरी का नाम क्या है, ए बनी इसराइल, ए बनी इसराइल आज करू, वालिफ जमा के लिए, जाल का अफरा ज़िक्र रूट वर्ड है, याद करना, वालिफ जमा के लिए तुम याद करो, तुम याद करो, क्या याद करो, नेमती, नून एंड मीम ता, नेमत, यही वाली आयत दोबारा एंड पर फिर आएगी, नेमत, नेमत का नेमत लिखेंगे, नेमत, ठीक है, नेमत को आगे क्या आ रहा है, या छोटी या मेरी, नेमत को मेरी या नेमत मेरी, तुम याद करो नेमत मेरी, नेमत क्या है, मुअन्नस तार है उसके अंदर, अल्लती, अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए आता है, ठीक है, अल्लती मुअन्नस के लिए आता है, वो जो, अल्लती वो जो, अम नून एंड मीम नाम, नेमत वाला रूट वर्ड है, मगर अब अम है, इनाम की, जो इनाम की, तापिश्तू मैंने, जो इनाम की मैंने, ठीक है, अल्लाह ती वो जो इनाम की मैंने, अलैकुम, अला ऊपर, कुम तुम्हारे, ऊपर तुम्हारे, क्या क्या इनामात किए अल्लाह ताला ने इनके, इंशाल्लाह आगे इसका ज़िक्र आने वाला है, कैसे मैंने आपको, जब मैंने शुरू में आपको बता दिया था कैसे अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने तुम्हें फ़िरौन से नजात दी, मैंने तुम्हें मूसा को भेज के आज़ादी दिलाई, तुम्हें देखो तुम्हारी आंखों के सामने फ़िरौन को मैंने डुबो दिया, देखो मैंने क्या क्या किया, आगे सहरा मिला के रखा तो क्या किया, तुम्हें उम्मत मुस्लिमा बनाया, तुम्हें किताब अता की,
تم یاد تو کرو میں نعمت میری، ٹھیک ہے. وہاں اور وہاں اور انی، پھر نون کے ساتھ کیا نون کریں انی. انی ہوتا تو بے شک، انی کے بے شک، کہ بے شک. چھوٹی یا میں نے، اس پہ غور کریں. میں نے ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ بے شک میں نے فضلتکم. فا ضاد لام فضل، ٹھیک ہے، اور ذات پہ شک فضلتکم، فضیلت دی. جب شد آ جاتا ہے تو فضیلت بن جاتا ہے. ویسے فضل ہوتا ہے، شد آتا ہے تو فضیلت. فضیلت دی. تابشتو میں نے دی ہے میں نے. اگر آج ہم بھی دیکھیں نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہمیں جو ایمان اوپر لے اسے امت مسلمہ بنا دیا تو ایک فضیلت دی ہمیں. قرآن عطا کیا، بہت بڑی بات ہے. اور وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھے. انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل یاد کرو نعمت میری، وہ جو انعام کی میں نے اوپر تمہارے. وہاں اور کہ بے شک میں نے فضیلت دی میں نے تم کو. ان کو اور کیا فضیلت دی تھی؟ تمام انبیاء جو تھے وہ انہی میں سے آ رہے تھے. یہ فضیلت دی تھی ان کو. ہمیں بھی دی، بنی اسرائیل کو بھی دی. بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل جس میں کیا اللہ کے وسلم آئے ہیں، ہے نا، ان کے تمام کے پر ایک اللہ کو بھیجے تو ایک برابر بات کر دی. بلکہ ادھر تو زیادہ ہی ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی فرمایا کہ کسی کو جاتی تمام انبیاء اللہ کے لیے برابر. ٹھیک ہے، فضیلت دی میں نے تم کو. اور ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے. انہیں ڈائریکٹ سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں انڈائریکٹ سمجھایا جا رہا ہے. فضیلت دی میں نے تم کو کس پر؟ اعلیٰ اوپر. اور اسی پہ وہ فخر کرتے تھے. تمہارا اپنا، اللہ تعالیٰ سمجھا کیا ہے، تمہارا اپنا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو کیا ہے میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. العالمین، عالمین کہاں دیکھا تھا ہم نے؟ عالمین سورۃ رب الحمدللہ رب العالمین. رب جو تمام جہانوں کا ہے. علم جاننا، عالم جاننے والا. عالمین تمام جہان کا جان، تمام جہانوں کا آ جا رہا ہے. تمام جہان پر، تمام جہانوں پر یا جہان پر. ٹھیک ہے جی. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل کی اولاد میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی. جہان مطلب ایک تو نا وقت ہوتا ہے، جہان وقت کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک وقت، کتنے وقت تک؟ ایک لمبے عرصے کے لیے ان کے اوپر فضیلت تھی. ان پر ہی انبیاء آ رہے تھے. ٹھیک ہے، اور پوری دنیا میں انہی پر آ رہے تھے. تو یہ جہان دو تین طرح سے استعمال ہوتا ہے. اور کیا کرو؟ واتقوا، اور تقوا ہے نا، ایسے ہم لکھتے ہیں تقوا. یا اس میں سے میں نے بتایا گر جاتا ہے وقا کا، اور اس میں کیا ہے واو جمع کے لیے آ گیا. واو اور یا گر جاتا ہے. واو قاف یا وقا روٹ ورڈ ہے، واو بھی گر گیا یا صرف قاف استعمال ہو رہا ہے. اور تا تم کے لیے واو جمع کے لیے. تم تقوا کرو، تم ڈرو. تقوا کرنا ڈرنا ہوتا ہے نا، ڈرنا بچنا. تم ڈرو. کس سے ڈرو؟ یومن، یومن ایک دن سے، ایک دن سے. لا نہیں، نہیں ڈرو ایک دن سے نہیں. تجزی، تا باب تفاعل ہے وہ، جیم زایا جزی، یہی روٹ ورڈ ہے کس کا؟ جزا کا. ٹھیک ہے، نہیں وہ جزا دی جائے گی. چھوٹی ہے اس وقت کس لیے آ رہی ہے؟ ہے اس پورا ورڈ نہیں، لیکن چھوٹیاں مونس کی وجہ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو نہیں وہ دی جائے گی. نہیں کر لیتے ہیں لا نہیں. نہیں وہ جزا دی جائے گی. جزا دی جائے گی. جزا ایک بدلہ بھی ہوتا ہے، بدلہ لکھ لیتے ہیں. جزا تو لکھا ہے. نہیں وہ بدلہ دی جائے گی. مونس کیوں آ رہا ہے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. نفسن، نفسن کوئی جان، کوئی سنگولر ایک جان. جان مونس ہوتی ہے. ہم بھی کہتے ہیں جان نکل گئی. جان نہیں سب کچھ ہے.
تو نفس جان کو کہتے ہیں. نہیں وہ بدلہ دی جائے گی، دیا جائے گا، ہم دیا جائے گا رہتے ہیں. نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا نفسن کسی جان کو، کسی جان کو. نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا کسی جان کو، یا نہیں وہ بدلہ دے گی، صحیح آنا تھا، وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے میں نے. نہیں وہ بدلہ دے گی کسی جان کو، ان نفسن کوئی جان. وہ پہلے کوئی لکھ لیں، کوئی جان کسی جان کو، کسی نفسن جان کو. ٹھیک ہے، کیسے بنے گی بات؟ نہیں وہ بدلہ دے گی کوئی جان کسی جان کو، کوئی جان کسی جان کو. نفسن ان نفسن، نفسن ان نفسن، کوئی جان کسی جان کو. نہیں وہ بدلہ دے گی کوئی جان کسی جان کو، مطلب شیئن کچھ بھی، شیئن ان اندر آ رہا ہے، شیئن کچھ بھی، کسی طرح کا بھی. ٹھیک ہے، یعنی کسی طرح کا کوئی بدلہ کوئی جان کسی کو نہیں دے گی، کوئی کسی کو کوئی جزا کوئی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے. وہ دن کوئی کسی کو اپنا کچھ نہیں دے گا، کچھ بھی نہیں دے گا. وا اور لا نہ، ایک تو دے گی نہیں، اور کیا نہیں ہوگا، اور نہ. تا باب تفاعل ہے، یا ہے، یا سوری یقبل، یا وہ قاف بالام قبل، یا وہ قاف بالام قبل کی ضرورت کیا ہے؟ قبل پہلے کو بھی کہتے ہیں، قبل متوجہ ہونے کو بھی قبلہ کہتے ہیں، قبلہ سامنے کو بھی کہتے ہیں، متوجہ ہونے کو بھی کہتے ہیں، قبول کا بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لا یقبل، نہیں وہ قبول کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا. نہیں، نہ ہی وہ قبول کیا جائے گا منہا، من سے، ہاں اس سے، اس سے. اور نہ ہی وہ قبول کیا جائے گا اس سے. ہاں کی ضمیر مؤنث ہے، کیوں؟ آگے ہم کیا دیکھیں گے؟ شفاعت، شفاعت، آتن، ایک تو گول کا آگے مؤنث. ہاں کی ضمیر ہے منہا، یہ ہاں کی ضمیر اس مؤنث کی وجہ سے آ رہی ہے، ہاں کی ضمیر مؤنث ہے. شفاعتن میں شین فا عین، شفا روٹ ورڈ ہے، شفا. اور اسے شفاعت ہوتا ہے، عربی میں شفاعت کہتے ہیں، اردو میں سفارش. ٹھیک ہے، کوئی سفارش نہیں وہ قبول کی جائے گی اس سے، کوئی سفارش. کس سے؟ ہاں کی ضمیر شفاعت بھی جاری ہے، جان پر بھی، نفسن وہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش. وا اور لا نہ، اور نہ ہی یؤخذ، یا وہ، اور الف کے حمزہ خا زال، اخذ روٹ ورڈ، اخذ پکڑنا، خاص طور پہ کسی لے لینا، پکڑ لینا. ٹھیک ہے، خضو کا مطلب بنا لینا ہوتا ہے، کسی کو بنانا، دوستی بنانا، پکڑنا. یہ خاص طور پہ کسی سے کچھ لے لینا، پکڑ لینا. اخذ، الف کیا ہے؟ حروف علت ہے، گر گیا، الف واو یا حرف علت ہے، حمزہ آیا اس کے اوپر. اور یؤخذ، اور نہ ہی وہ، پورا روٹ بھاگ جائے گا، نہ ہی وہ لیا جائے گا، لیا جائے گا یا پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے، کس سے؟ من سے، ہاں اس سے، من سے، ہاں اس سے. کس سے؟ جان سے، جان مؤنث ہوتی ہے، اس سے. اور نہ ہی وہ پکڑا جائے گا اس سے. عدل، عین دال لام عدل، ہم کہتے ہیں عدل کہتے ہیں انصاف کو. ٹھیک ہے، انصاف یا برابری، انصاف، ایکویلٹی. تو عدل، اگر ایکویلٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کسی سے کوئی کام کروایا اور آپ نے اس کا معاوضہ دے دیا، اس کا بدلہ دے دیا. ٹھیک ہے، معاوضہ یا بدلہ. تو یہاں پہ بدلہ یا معاوضہ دونوں آئیں گے.
اس دن کوئی کسی سے نہ بدلہ پکڑا جائے گا نہ معاوضہ. کسی کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے سے یہاں پہ تو آپ قتل ہو جاتا ہے تو اس کو ہم دید دے دیتے ہیں, ایک بدلہ ہے جو رکھا اللہ تعالیٰ نے وہ دے جاتی ہے. کوئی بے انصافی ہوگی تو چلو ہم سے لے لو, وہاں کوئی معاوضہ نہ بدلہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے, وا اور لانا اور نہ ہی ہم وہ, اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ تم نا آخر کے دن کو بھول گئے ہو, اس دن کو یاد رکھو. یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو تم آخرت کو بھولے بیٹھے ہو, وہ ایسا دن ہوگا کہ اس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور نہ ہی وہ ینصرون, یا وہ نون سوادرا نصر روٹڈ سے مدد کا, واؤن جمع کے لیے, اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. اور اس دن سے بچو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی, نہ اس کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی, نہ کوئی اس سے فدیہ لیا جائے گا, نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی. یہ جو فدیہ عدل کو کہا گیا نا, عربی میں فدیہ عربی کا روٹ ہے, فدی کہتے ہیں, اس سے فدیہ بنتا ہے. فدیہ کہتے ہیں اپنی جان چھڑوانے کے لیے, جان چھڑوانے کے لیے کوئی بدلہ دینا. تو وہاں جان کے بدلے جان, جس نے جو کمایا ہے اس کی جان پر وہی ہوگا, اس سے کوئی ایکسچینج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب اللہ تعالیٰ یاد کروانے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 باتیں یاد کرائی ہیں, ایک تو میری نعمتیں یاد رکھو, اور وہ ایک اس دن کو یاد رکھو جس دن میں پوزیشن ایسی ہوگی. وہاں اور اب اللہ تعالیٰ یاد کے کروانے لگے انہیں پرانا وقت. وہاں اور اذ جب, زال پہ جزم, ماضی کی بات جب, نجیناکم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب نجینا, نون جیم واو نجو روٹ ورڈ ہے. نجو پہلے روٹ ورڈ سمجھے پھر آگے چلتے ہیں. نجو سے بنتا ہے نجات. نجات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھٹکارا, ہم چھٹکارا بھی کہہ سکتے ہیں. بچا لینا, کسی کو بچا لینا. ٹھیک ہے, اور اگر یہاں پہ بس اتنا ہی آپ یاد رکھیں, آگے جا کے ہم نجوا پہ پہنچیں گے, پھر آپ کو نجو سے آگے کچھ اور بھی بتائیں گے جو اس سے بنتا ہوگا. ٹھیک ہے, بہرحال اس وقت خالی اتنا ہی کافی ہے. آگے 1 منٹ میں چینج کر لوں. ہاں جی, اس جب روٹ ورڈ کیا تھا؟ نجو. اب اس میں ہم کیا دیکھیں گے؟ الف واو یا حرف علت, اور اپنا ورڈ دیکھیں گے. اس جب نجئی, نون ہم, نون نجو کا روٹ ہے, جیم بھی آ رہا ہے, آگے واؤ گر گیا, کیوں؟ واؤ یا میں بدل گیا, دیکھیں گر کے یا میں بدل گیا. نجئی روٹ ورڈ کیا ہے؟ نجئی, پورا روٹ ورڈ ہے, خالی کیا ہوا ہے؟ واؤ یا میں بدل گیا ہے. جب نجات دی, نجات دی, بچا لیا. جب نجات دی, نہ ہم نے, کم تم کو. اللہ تعالیٰ یاد کرائیں, یاد کرو نا ذرا. نجات دی تھی ہم نے تم کو, کس سے؟ من آل فرعون, من سے. اب یہ پین صاف نہیں کرے گا, اس کے لیے مجھے دوسرا والا چاہیے ہوگا. ہاں جی, کس سے نجات دی؟ من سے آل فرعون. پہلے پھر لکھنا تھا, فرعون. آل فرعون کو آل فرعون ہی لکھے گا. فرعون والوں سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آل فرعون. آل فرعون کو آل فرعون ہی لکھتے ہیں, پوری آل فرعون کی آل سے. ٹھیک ہے, تو جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے, یسومونکم, یا وہ, اچھا جی مٹانے والا کام خراب ہوتا جا رہا ہے. پین کوئی پین نہیں بڑا خراب ہوتا ہے. یا وہ, سین واؤ میم سوم, اس کا روٹ ورڈ ہے سوم. ٹھیک ہے, سوم اسم کا بھی, نام کا بھی مطلب ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ پہنچانے کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, پہنچانا. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ یسومون, پورا روٹ ورڈ آ رہا ہے واؤن جمع کے لیے. وہ پہنچاتے تھے, وہ کیا کرتے تھے؟ وہ
पहुंचाते थे, किसी को दुख पहुंचाने के लिए आता है ये वर्ड, पहुंचाते थे। दुख भी आप लिख सकते हैं, वो दुख पहुंचाते थे, वो पहुंचाते थे तुमको, तुमको, वो दुख पहुंचाते थे तुमको, वो दुख पहुंचाते थे तुमको। क्या पहुंचाते थे? सू, सीन वाव हमजा सू, ये मैंने आज आपको लिख के भी दिखाया था। सू आ रहा है, बुरे को कहते हैं, उलमाए सू में बताते ना भी आपको, बुरा, तो बुरा यहाँ पे क्या आएगा? बुरा। वो पहुंचाते थे तुमको बुरा, अल-आज़ाब, अल-आज़ाब। अब अल आ रहा है ख़ास अज़ाब, सिर्फ अज़ाब नहीं, अज़ाब, अज़ाब ही लिखेंगे, लेकिन समझेंगे क्या, एक ऐसा अज़ाब जिसका ख़ास नाम था, ख़ास अज़ाब, वो आ रहा है कौन सा अज़ाब, ठीक है। वो पहुंचाते थे तुमको अल-अज़ाब, ठीक है। और क्या करते थे? युज़ब्बिहूना, या वो ज़ाल बाहा ज़िबाह रूट वर्ड है, एक मिनट, ज़ाल बाहा ज़िबाह वाउन जमा के लिए, युज़ब्बिहूना, वो ज़िबाह करते थे, और बा पे क्या आ रहा है? शद आ रही है, ठीक है, शद आ रही है। अगर हम इस तरह लगाएं तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। या वो युज़ब्बिहूना, बा पे शद, तो वो बुरी तरह से, इसका मतलब बुरी तरह से ज़िबाह करते थे, वो बुरी तरह से ज़िबाह कर देते थे या करते थे। किसको? अबनाअकुम, अबना मिटाना ही पड़ेगा, बनी कहते हैं बेटे को, हमने पहले भी या बनी इसराइल ना, बनी वाहिद, अबना जमा, अबना बेटों को, बेटों को, कौम तुम्हारे, वो बुरी तरह से ज़िबा कर देते थे बेटों को तुम्हारे, वा और यस्ताह्यून, या वो सीनता कोशिश करते थे, कोशिश के लिए आता है सीनता यहाँ पे, वो कोशिश करते थे किस चीज़ की? हाँ या हाई रूट वर्ड है ज़िंदगी का, अलिफ वाओ या हरूफ लता, एक या गिर गया, हाँ और या मौजूद है, देखें वाउन जमा के लिए, ज़िंदा रखने की, कोई ज़िंदा कर नहीं सकता ना ज़िंदा रख सकता है, कोशिश कर सकता है, वो कोशिश करते थे ज़िंदा रखने की, वो ज़िंदा रखने की कोशिश करते थे किसको? वो ज़िंदा छोड़ देते थे भी आता ये वर्ड, ठीक है, वो ज़िंदा छोड़ देते थे, किसको छोड़ देते थे? निसाअकुम, औरतों को तुम्हारी, निसाअ औरतें, औरतों को, कम तुम्हारी, यानी तुम्हारी गैरत का मामला भी साथ था, नस्ल भी तुम्हारी काट रहे थे, तुम्हारी नस्ल कशी भी कर रहे थे, तुम्हें कमज़ोर कर रहे थे, तुम्हारी ताकत ख़त्म कर रहे, तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रख कर, तो तुम्हारी गैरत के साथ भी मामला ख़राब था, ठीक है। वहाँ और फ़ी बीच, और बीच, ज़ालिकुम, मैं इसे मिटाऊँ फिर आ गया रखूँगी, मिटाना बार बार पड़ता है और कभी कभी तो बोर्ड इजाज़त ही नहीं दे रहा होता। ज़ालिक किसके लिए आता है? ज़ालिक का गलती हो गया है, ज़ालिक ये है ना, अब इसी काफ को जमा करके कुम की है, ज़ालिकुम, ये तुम्हारी, प्लस किया इसको, ज़ालिकुम, ठीक है, ज़ालिकुम, ये तुम्हारी, बलाउम, बला रूट वर्ड है, रूट वर्ड ही बलो है, क्या रूट वर्ड है? बा लाम वाओ बलो, बलो का मतलब होता है आजमाइश, ठीक है, इसमें क्या हुआ? बलाउन आया है, तो अलिफ वाओ या हरूफ वाओ इसके अंदर है ना, देखिए तो गिर गया, अलिफ इस अलिफ के साथ बदल गया, बला हो गया इसके अंदर, ठीक है, अलिफ के अंदर आ जाएगा ज़बर आ जाए, ओ अलिफ आ जाएगा लाम के अंदर, बलाउन, देखिए बलाउन क्या था? बहुत बड़ी आजमाइश, बहुत
آزمائش کہہ لیں، بہت آزمائش. اور آزمائش بھی کیسی؟ بلاؤن من ربکم، بلا بھی کس سے؟ من سے، ربی رب سے، کم تمہارے، رب کا رب بھی لکھیں گے تمہارے، رب سے تمہارے. اس میں یہ تمہاری بہت آزمائش، رب سے تمہارے. عظیم، ایک تو بہت، ایک عظیم بھی. عین ضامم عظم روٹ ورڈ ہے، یا بھی اس میں آیا، بہت بڑی، بہت بڑی. اس میں یہ تمہاری بڑی، بہت بڑی، بہت زیادہ آزمائش اور بہت بڑی بھی آزمائش تھی. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کر ڈالتے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آخری آیت ہے ہماری، آیت نمبر 48 بھی ہو گئی، 49 بھی ہو گئی، اور ہماری 50 آیت نمبر. اور جب فرقنا، فراقا، فرق، یہی روٹ ورڈ ہے نا. فرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ کرنا، ہے نا. اور اگر الگ کرنا، اب یہاں پہ کیا ہے؟ فرق روٹ ورڈ بولنے میں ہی پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم جب زوردار کہتے ہیں فرق و فرق ہی کرتا ہے نا، الگ الگ کر دینا. جس سے تو فرق پھاڑ دینا، جیسے غرق بھی آئے گا اس کے ساتھ ملتا جو ڈبو دینا. فرق، غرق، دیکھیں فرق، جب پھاڑ دیا، یہاں الگ الگ کر دیا، پھاڑ دیا، اتنا الگ کر دیا، الگ الگ، بالکل الگ الگ سے کر دینا. تو پھاڑنا ہی ہوتا ہے نا، پیج الگ کر دینا. تو یہ کیا؟ فرقنا، جب پھاڑ دیا ہم نے، جب الگ الگ کر دیا ہم نے. کس کے لیے کیا؟ بکم، بازر بھی ساتھ، اس کا تو بڑے برا حال ہو گیا. ہاں جی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ، بازر بھی ساتھ، کم تمہارے، یعنی تم ساتھ تھے وہاں پر. تمہیں پتہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی میں نے کیسے پھاڑا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ساتھ تمہارے، البحر، کس کو؟ سمندر کو. اردو کا ورڈ ہے سمندر، ہم باہر میں پڑھتے ہیں ورڈ اپوزٹ میں بر اور بحر ہے نا. تو سمندر کو، ساتھ تمہارے سمندر کو. فَأَنجَيْنَاكُمْ، اور جب سمندر پھٹا تم بھی وہیں موجود تھے، ساتھ تھے تم بھی، فرعون بھی تھا. واپس پھر روٹ ورڈ آ رہا ہے، انجینا بھی ہم نے کیا تھا، نجو روٹ ورڈ دوبارہ آ رہا ہے، واؤ گر کے یا بن گیا ہے. ٹھیک ہے. نجئی، انجئی، نون جیم یا ہو گیا، واؤ کی جگہ یا ہو گیا. پس نجات دی، نجات دی، بچا لیا. نہ ہم نے، کم تم کو. اللہ تعالیٰ ڈبو دیتے. اللہ تعالیٰ نے کہا بس یاد کرو، تم بھی سامنے تھے، وہ بھی سامنے تھا، بس بچا لیا ہم نے تم کو. ٹھیک ہے. اور کیا کیا؟ اور اغرق، بالکل فرق اور غرق ایک جیسا ورڈ ہے. ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے غرق، ڈبو دینا. اغرقنا، اور ڈبو دیا، ڈبو دیا. نہ ہم نے، غرق کر دیا، غرق بھی لکھا جا سکتا ہے. غرق کر دیا ہم نے، ڈبو دیا ہم نے، آل فرعون، آل فرعون کو. آل فرعون کا آل فرعون ہی لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ڈبو دیا ہم نے آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ، اور ان ہو، تم نہیں، اور تھے تم، یہاں یہ تھے بن جائے گا، اور تھے تم. وَأَنْتُمْ، اور تھے تم. تنظرون، تا تم، نون زورا، نظر، وانون جمع کے لیے، نظر مطلب دیکھنا. اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا. اور پھر نہیں باز آتے تھے غلط کام سے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اگین اینڈ اگین بتایا کہ اور تھے تم دیکھ رہے تھے، تمہیں پتہ ہے سب. ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کروا رہے، اور ساتھ ایک انہیں ڈانٹ بھی پڑ رہی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا.
اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 51 نمبر آیت کل کریں گے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.